सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लिप नंबर 2 में हम जो है इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे. फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंटेंसिटी, फैक्टर्स ऑफ अर्थक्वेक. इंटेंसिटी भी हम इसको कह सकते हैं. सो because you know the intensity is the destruction and damage, degree of destruction and damage caused by any earthquake at a particular location in a particular region. So the intensity जो है it varies from place to place, एक जैसी नहीं रहती है. सो जो एपी सेंटर होगा, जो फोकस के बिल्कुल ऊपर जगह होगी या नज़दीक जो लोकेशन होगी 90 डिग्री पे, तो उस एपी सेंटर में जो वेव एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो नज़दीक होता है इस डिस्टर्बेंस के, तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी हाईएस्ट होती है, डिग्री ऑफ शेकिंग, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा होता है. तो वो सीवियर वहाँ पे डैमेज होता है, सीवियर या हाई इंटेंसिटी वहाँ पे होती है. लेकिन ये देखा गया है कि जो इंटेंसिटी है, बिकॉज इट इज़ अ क्वालिटेटिव मेजर, इट इज सब्जेक्टिव. सो दिस इंटेंसिटी of earthquake at a particular location, at a specific location, there are certain variables, there are certain factors which actually determine this intensity of earthquake in that area. So that means this intensity depends on a number of factors. Okay, so these factors, 2-3 factors, important factors which control or which determine or rather which influence this intensity of an earthquake in an area, in a country, rather at a location, in a region. So first is the amount of energy released. This is the first and foremost. Okay, number of factors are there. First and foremost and important is that amount of energy. That means magnitude. As I earlier said, that magnitude is the amount of energy released. So the intensity depends on the amount of energy released. जितनी ज़्यादा elastic strain या energy release होगी, उतना ही जो है ज़्यादा shaking, vibration होगी, violent shaking होगी. तो probability is that damage and destruction जो इस area में होगा, जिसमें अर्थक्वेक आएगा या एपी सेंटर में, बहुत ज़्यादा होगा. और उसका रेडियस इन्फ्लुएंस जो होगा, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन, वो एपी सेंटर से भी दूर दूर तक एरिया में होगा. जस्ट लाइक 2005 में 1 अक्टूबर में एक अर्थक्वेक आया था मुजफ्फराबाद में, तो यहाँ तक वो डैमेज और डिस्ट्रक्शन इंटेंसिटी की वजह से हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट सब क्रस्ट रॉक्स में हुआ था. जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड, इट वाज वेरी हाई, 7.7 के आसपास. So this is the first and foremost factor, amount of energy released. The higher the amount of released, that means higher will be the shaking, higher will be disturbance, severe will be this seismic shaking. That means this ground will be shaken violently. That means ultimately the structures on the ground will experience severe, strong shaking. So it may cause collapsing or devastation to the structures, and ultimately what will happen, the population will be at risk. For example, schools में या हॉस्पिटल्स में जो भी मल्टी स्टोरीड या स्काई स्क्रैपर्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे, कंजेशन ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा ह्यूमन लॉस भी हो सकता है. दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. सो दैट मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी भी इसमें वो, क्योंकि वो सेकेंडरी है, हम जो उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो पहले आपको बताएंगे. तो उसके जो सब इम्पॉर्टेंट हैं तो वो भी इसके साथ साथ जो है रोल प्ले करते हैं. सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर हाई पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी होगी, जैसे श्रीनगर में पॉपुलेशन डेंस है, वहाँ पे जो है इंटेंसिटी जो है अर्थक्वेक की ज़्यादा होगी, क्योंकि डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा. अगर हम कहीं गांव में जाएंगे वहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन होगी, लेकिन इंटेंसिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि थिन पॉपुलेशन हो सकती है, डेंस पॉपुलेशन नहीं होती है, दूर दूर मकान होते हैं, तो वहाँ पर भी और ये कह सकते हैं कि वहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी. सो देन नंबर 2 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. उसके बाद नंबर 2 जो है, दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एपी सेंटर. ओके, जितना जो मरकज़ है, जितना जो
ایپی سینٹر سے دور ایریا ہوگا اتنا ہی جو ہے کیونکہ ویو جو ہے ڈسپیٹ ہو جاتی ہے، ایٹنویشن ویوز کی ہو جاتی ہے. دیٹ مینس کہ جو شیکنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ یا انرجی ہے وہ ڈسپیٹ ہو جاتی ہے. ایپی سینٹر کیونکہ فوکس کے نزدیک ہی ہوتا ہے، بالکل اوپر ہوتا ہے، تو وہاں پہ زیادہ ڈسٹربینس جو ایمپلیٹیوڈ ویو کی ہوتی ہے، ورٹیکل ڈسپلیسمنٹ یا ہارزنٹل ڈسپلیسمنٹ، وہ زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شیکنگ گراؤنڈ میں، ٹرمبلنگ گراؤنڈ میں زیادہ ہوتی ہے، اور اسٹرکچر بھی زیادہ ٹرمبل اور شیک ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈسٹرکشن ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ انٹینسٹی ہائی ہوتی ہے. لیکن جو ہی ڈسٹینس ایپی سینٹر سے بڑھتی جاتی ہے تو ویوز کمزور پڑ جاتی ہیں. دیٹ مینس کہ جو شیکنگ ہوگی، ٹھیک ہے، پہلے 100 کلومیٹر میں ایک افیکٹ ہوگا، نیکسٹ 100 to 100 کلومیٹر میں تھوڑا کم ہوگا، نیکسٹ 300-400 کلومیٹر تھوڑا کم ہوگا. دیٹ مینس کہ ود the increase in the distance from epicenter, the intensity gets decreased, it diminishes. That means this intensity does not remain same throughout the area. So with increase in distance from the epicenter, intensity or the extent of damage and destruction, it gets decreased, the probability gets lower and lower. Population will be at a lower risk to this shaking, because the severity of the shaking, the amplitude of waves gets, rather as the surface wave, it gets lower and lower. So that distance also plays important role in the intensity of the larger the area or locality away from the epicenter, the lower will be the intensity. The nearer the area or location to the epicenter, the higher will be the intensity. Then lithology and the structure. Lithology means rock type, igneous یا hard rocks ہیں, sedimentary ہے, then unconsolidated ہیں. That means کہ اس میں hard rock ہے تو اس میں structures تو نہیں ہے, اس میں weathering تو نہیں ہوئی ہے, اس میں fractures, faults, folds تو نہیں ہوئی ہے, یا اس میں joints تو نہیں ہے, fissures, cracks تو نہیں ہے, یا اس کی strength کم تو نہیں ہو, discontinuities کی وجہ سے ہوئی ہے. So that means lithology or rock type and the consolidation of rock type. اوکے, ہارڈ راک ہے یا راک لوز ہو گئی ہے, ویدر ہو گیا, یا ویدر ہو کے پھر الوی بنا ہے, گریول, سینڈ, پیبل کہیں بھی ہو سکتا ہے, اس پہ بھی سٹرکچرس مکان ہوتے ہیں, یا مڈ سینڈ یا لیک بیڈ کہیں پہ ہوگا, وہ ڈرائی ہوا ہوگا, اس پہ بھی مکان بنے ہوتے ہیں, یا سویمپس پہ, تو وہ لیک جہاں پہ مڈ ہو, سلٹ ہو, تو وہ لوز سیڈمنٹ ہوتے ہیں. سو لوز انکنسولیڈ سیڈمنٹس میں زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. So that means اگر harder the lithology, harder the rock, the higher the consolidation of the rock, and lesser these discontinuities present in rock, the lower will be the intensity in that area, intensity of earthquake. Okay, so that means اگر راک جو ہے آلٹریشن اس میں ہوئی ہوگی, فار ایگزامپل یہ فگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں, دس از جنرلائز ریلیشن شپ بٹوین دیز ارتھ مٹیریلز, ٹھیک ہے, نیئر سرفیس ارتھ مٹیریلز, ہارڈ راک, دین سیڈمنٹری راک, کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں, سینڈ سٹون ہے, لائم سٹون ہے, یا اور کوئی شیل ہے, وہ سافٹ ہوتی ہے, اگنیس راک سے وہ ہارڈ ہوتی ہے بہت زیادہ, جیسے یہاں پر ہمیں بسالٹ ہے, یا ساؤتھ میں گرینائٹ بہت زیادہ ہے. دین انہی راکس کو ویدر ہوا ہوتا ہے, نیچے لو لائنگ ایریاز میں گریول, پیبل, بولڈرس ہوئے ہوتے ہیں, گراؤنڈ میں ان کی ڈپاشن ہوئی ہوتی ہے پلینر ایریاز میں, اس کو ہم الویم کہتے ہیں. دین اس لوور اور ڈاؤن اسٹریم ہم جائیں گے تو وہاں پہ سلٹ اور مڈ ہو سکتا ہے نیئر دیز ان لیکس, یا جو کوسٹل ایریاز ہوں گے, یا رادر پلینر ایریاز بھی اگر ہوں گے, وہاں پر بھی یہ سلٹ اور مڈ جو کہ فائن سیڈمنٹ ہوتے ہیں. اور دیٹ مینس یہاں پر یہ ہارڈ راک بھی ہے, اور ہارڈ راک دو ٹائپس کی ہیں, ایک کی ہارڈنیس اسٹرینگتھ زیادہ ہے, دوسری ہارڈ راک کی تھوڑا کم ہے. دین لوز سیڈمنٹس, انکنسولیڈیٹڈ سیڈمنٹ جو ہے ویدرڈ راک فریگمنٹس یا مٹیریل بھی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, اگر سیزمک ویو جیسے آتی ہے, سرفیس ویو ایٹنویشن, پہلے میں جو اس کی ایمپلیٹیوڈ جو ہوگا وہ لو ہوگا, زیادہ ڈسپلیسمنٹ ورٹیکل نہیں ہوگا, تو جو ہی اسٹرینگتھ کم ہوتی ہے, تھوڑی تھوڑی ایمپلیفیکیشن شیکنگ کی ہو جاتی ہے. ایلوویم میں بہت زیادہ ہوگی, لوز یا سلٹ اور مڈ میں ہائیسٹ ہوتا ہے, کیونکہ بالکل لوز ہوتا ہے, واٹر سیچوریٹڈ یہ ہو سکتے ہیں, چاہے لیک بیڈ ہو یا کوئی ویلی ہو, تو
وہاں پہ اس ایس ویوز کی سرفیس ویوز کی بہت زیادہ ایمپلیفیکیشن ہو جاتی ہے، ایمپلیٹیوڈ ویوز کی بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے شیکنگ بھی سیویئر ہو جاتا ہے. تو دیٹ مینس کہ پروبیبلٹی جو ہے، چانسز جو ہیں ڈیمیج اور ڈسٹرکشن کے، وہ بہت زیادہ ہائی ہے. تو دیز آر دی فیکٹرس. یہاں پہ میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا کہ جب ویو سرفیس ویو ٹریول کرتی ہے، پی ویو اور ایس ویوز بھی سرفیس ویوز ٹریول کریں گے کسی لوکیشن، تو کیا ہوگا. Three consecutive seismograms will show the changing frequency and amplitude resulting from the change in rock type. The initial P wave arrives with a compressive bump and rarely causes much damage. The slower shearing S wave introduces a side-to-side motion that can throw loose objects to the floor and may crack walls. The rolling surface waves are the most damaging in unconsolidated sediment. As surface waves enter the sedimentary layer, they slow down and increase in size, causing buildings to roll. If not engineered for the motion, they can crack and tumble. But even a well-engineered building can sink during the shaking and liquefaction of underlying wet sediment. The first seismogram from the pink building on solid ground shows low amplitude, high frequency waves. When the waves hit softer ground, they slow down and increase in amplitude. It's this higher slowing roll that is so destructive during an earthquake.